جب تک توکل اللہ کے اوپر نہیں ہے اور جب تک ایمان مضبوط نہیں ہے، انسان ہمیشہ کبھی اپنی نفس سے، کبھی لالچ سے، کبھی شیطان کے فتنوں سے، کبھی برائی سے، کبھی برے ہونے کے ڈر سے، کبھی اپنے ذات کے ڈر سے، کبھی اپنے وطن کے ڈر سے، کبھی اپنے نقصان کے ڈر سے، ہمیشہ ہمیشہ فتنوں میں داخل ہوتا رہے گا۔ جب توکل اللہ کا ہو جاتا ہے تو سارے معاملات اللہ کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو نہ کسی سے ڈر لگے گا، کیونکہ آپ کا اتنا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا کہ آپ کہیں گے کہ ویسے بھی ہر جو فیصلہ ہے، ہر ایک کا عمل کا جو اختتام ہے یا اس کا ڈیسیژن ہے، وہ کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ اور یہ چیز صرف سمجھنی ہے۔ جب آپ یہ سمجھ جائیں گے تو تقویٰ بھی، ایمان بھی آ جائے گا، تقویٰ بھی آ جائے گا، دل بھی جو ہے مضبوط ہو جائے گا، اور پھر آپ کسی بھی شیطان کے فالتو فتنے یا وسوسے سے نہیں ڈریں گے۔ آپ کو اپنے اوپر بھی کانفیڈنس آئے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا توکل جب اللہ پہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور اللہ سے زیادہ طاقت کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس بھی نہیں۔ صرف سمجھنے کی بات ہے کہ سمجھیے، اگر آپ اپنی کمزوری اپنے نفس کو بنائیں گے تو وہ آپ سے کھیلے گی، اگر کسی انسان کو بنائیں گے وہ آپ سے کھیلے گا، اگر کسی مجبوری کو بنائیں گے تو وہ آپ سے فائدہ اٹھائے گا۔ اسی طرح ہر چیز آپ کو کہیں نہ کہیں مجبور کر دیتی ہے کہ وہ آپ سے وہ کام کرا دیتی ہے کہ جیسے ایک انسان ہے، وہ کہتا ہے کہ یار میں فلانی کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہوں اور اس کمیونٹی کی ہی سائڈ لوں گا، چاہے حق ہو یا نہ حق ہو۔ تو یہ کیا ہوا کہ آپ اس کمیونٹی کو اتنی ویلیو دے رہے ہو کہ وہ کمیونٹی تھوڑی آپ کو سیو کر سکتی ہے کسی سچویشن سے۔ اسی طرح اگر آپ کسی عہدے پہ بیٹھ کر یہ سوچو کہ یار میرا تو اب کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو یہی ہم فتنوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہیں پہ ہم سے سب سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ شاید سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ اگر انسان یہ سوچے کہ سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے اور میں جیسے چاہوں گا کروں گا، تو یہ بھی شرک ہے، کیونکہ یہ آپ کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں۔ آپ کے کنٹرول میں آپ کا ایک سانس بھی نہیں ہے، آپ کی ایک دل کی دھڑکن بھی نہیں ہے، سب اللہ کے کنٹرول